الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تیری حمد خالق دو جہاں میں بیان کروں بھی تو کیا کروں ہے ہزاروں جلوے تیرے عیاں میں بیان کروں بھی تو کیا کروں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں کر حل شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے سامعین کرام، میں نے آپ رات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ پاک رب مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم اور تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ وہ پاک پروردگار ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے محبت کا ایک قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے تحبون اللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا سارا عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو اے محبوب ان سے فرما دیجئے فاتبعونی، کہ پس پہلے وہ آپ کی اتباع کر لیں،
جب وہ آپ کی اتباع کر لیں گے تو یحببکم اللہ، میں رب العالمین ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا آیت مبارکہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جو حضور کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام تر قانون اور ضابطے بیان فرما کر بھیج دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میں رب تم سے محبت کروں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے میرے حبیب سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو۔ جب تم میرے محبوب سے محبت کرو گے تو اس کے بدلے میں رب العالمین تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی عظمت اور شان پر، آپ فرماتے ہیں کہ چند دن اپنی حالت ایسی بگاڑی ہوئی تھی، پریشان حال تھے، حضور علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضور نے پوچھا اے سعید کیا بات ہے، تمہیں کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے، جس وجہ سے پریشان حال ہو، یہ حال تم نے اپنا کیسا بنایا ہوا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ دنیا کے اندر ظاہری زندگی کے اندر جب بھی آپ کی طلب ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم فوراً آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کے دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں، ہماری تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، تمام مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، ایک بات نے بڑا پریشان کر رکھا ہے کہ کل ہم جب جنت میں جائیں گے پتہ نہیں کہ وہاں آپ کی زیارت ہو یا نہ ہو۔ اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اسی بات سے میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہاں جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے کہ ہم اپنے حبیب کا، اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کریں، اللہ رب العالمین تمام حجابات کو ہٹاتے ہوئے تمہیں میری زیارت کرا دے گا۔ سامعین کرام، اسی طرح ایک شخص آیا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب جانے لگا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کوئی ایسا معجزہ دکھائیے، ایسی بات کر کے دکھائیے جس سے میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے درخت کھڑا ہے، آپ اسے حکم فرمائیں کہ وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے، وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس درخت کے کان میں کہو کہ تجھے آقا کریم علیہ السلام نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ وہ شخص گیا اور جا کر اس درخت سے جا کر کہا کہ تجھے آقا کریم علیہ السلام نے بلایا ہے۔ وہ درخت آگے بھی ہلا، پیچھے بھی ہلا، دائیں بھی ہلا، بائیں بھی ہلا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتے ہوئے اپنے قدموں سے چلتا ہوا حضور کے دربار میں آ کر حاضر ہوا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے لگا اور کہنے لگا۔ وہ شخص حیران اور پریشان ہو گیا۔ جب میرے حضور کی بارگاہ میں وہ درخت چلتا ہوا آیا تو پھر میرے آقا نے فرمایا اے درخت جا اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر جا کر جیسے تو پہلے کھڑا تھا ویسے ہی جا کر کھڑا ہو جا۔ وہ درخت دوبارہ لوٹ کر گیا اور اپنے مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا اور زمین ایسے سمٹ گئی کہ جیسے یہ درخت باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، باتیں تو بہت ساری ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، رب العالمین نے فرمایا کہ تم اگر مجھ رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، بس تمہارے لیے ضروری ہے
کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تعالیٰ ٹھیک ہے میرے غلام میری اتباع کر لے، مجھ سے محبت اور مودت رکھ لے، باری تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے ان غلاموں کی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، کتنا بڑا اعلان رب نے فرما دیا۔ تقاضا کیا بیان کیا کہ تم میرے حبیب سے محبت کر لو، میرے نبی سے عشق کر لو، میرے نبی سے پیار کر لو، میرے نبی کی سنت مبارکہ کو اپنا لو۔ جب تم میرے نبی کے ہو جاؤ گے، میرے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، میرے نبی سے عشق کرنے والے بن جاؤ گے، تو اس کے بدلے میں رب العالمین تمہیں اپنی محبت عطا کروں گا، اور اپنی محبت کے ساتھ ساتھ تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں آپ کی عظمت اور شان پر۔ سناتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں آپ نے، حضرت مختصر سا واقعہ عرض کروں گا، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے تھے، جنت کی سیر ہو رہی ہے، ساتھ میں جبریل امین ہے، جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی۔ قدموں کی آہٹ سننے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون سا ایسا شخص ہے جس کا جو چل رہا ہے اس کے قدموں کی آہٹ تو آ رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا ایک امتی اور غلام ہے جو چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ نام بتایا گیا کہ وہ بلال ہے۔ جب حضور معراج سے واپسی تشریف لائے تو حضرت بلال کو بلایا، اور بلانے کے بعد پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو، کیا کرتے ہو کہ تم چلتے تو زمین پر ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی جاتی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جب تک میں باوضو رہتا ہوں آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں؟ ہر پریشانی ہر مصیبت کی دوا درود پاک میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 شعر صلاۃ و سلام کے پھر دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ